ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت کا بقیہ حصہ جو اس آیت کے پیغامات ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا پیغام یہی ہے، دین اسلام ایک آسان دین ہے، شریعت محمدی ایک شریعت سہلہ ہے، آسان شریعت ہے، لہذا احکام میں نرمی اور چھوٹ مل جاتی ہے۔ دوسرا پیغام، گفتگو میں ادب کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید کا خاصہ ہے کہ مؤدبانہ گفتگو ہے قرآن مجید میں۔ الرفث یہ لفظ آیت میں آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بستری کے مسائل، اس کی گفتگو ہے یہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس آیت میں اشارہ ہے ہم بستری کی طرف۔ تیسرا پیغام، جب بھی کسی پہ پابندی لگانا ہے تو ہر راستے کو نہیں بند کر دینا چاہیے، تمام راستے نہ بند کر دیے جائیں، بلکہ بہرحال ایک راستہ کھلا ہوا رکھنا ضروری ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ہم بستری کی لذت سے منع کیا گیا ہے تو راستہ کھلا ہوا ہے، رات میں اجازت دی گئی ہے، لہذا راستہ بند نہیں ہے۔ چوتھا پیغام، دن میں عبادت کرنا اور جائز طریقے سے رات میں لذت اٹھانا، یہ دین اسلام کی جامعیت ہے۔ اسلام مکمل جامع دین ہے۔ ایک ہی آیت میں روزہ جیسی عبادت کو بھی بیان کر دیا ہے اور ہم بستری جیسی لذتوں کا بھی ذکر ہے، دونوں کا تذکرہ موجود ہے ایک ہی آیت میں۔ یہ اسلام کی جامعیت ہے۔ پانچواں پیغام، انسان کی فطری اور طبعی نیچرل ضرورتوں پر اسلام کی پوری توجہ ہے۔ جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے اس پر پابندیاں نہیں ہیں۔ چھٹا پیغام جو اس آیت سے مل رہا ہے کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، یہ دو طرفہ ضرورت ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ دونوں کو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، کوئی بے نیاز نہیں ہے۔ فطرت انسانی کے خلاف ہے اگر کوئی ایسا کہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ساتواں پیغام، اللہ انسان کے چھوٹے سے چھوٹے کام سے بھی باخبر ہے، غافل نہیں ہونا ہے۔ آٹھواں پیغام، انسان جائز الخطا ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ خواہشات کا پہلو جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، جو اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرنا، یہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اور یہ خواہشات انسان کی، یہ جو انسان کے اندر خواہش پائی جاتی ہے، یہ بہرحال انسان کو غلطیوں کی طرف لے جاتی ہے۔
اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ خیانت ہے، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، خیانت کے ساتھ ساتھ خود پر ظلم کرنا ہے۔ 10واں پیغام، بیٹی ہو یا بیٹا، ہمیں اللہ سے جو مطالبہ کرنا ہے وہ اولاد کا، سالم اولاد کا، پاکیزہ اولاد کا مطالبہ کرنا، یہ نہیں ہمیں معین کرنا ہے کہ ہمیں بیٹا دے دے، ہمیں بیٹی دے دے، نہیں، جو اللہ کی مرضی ہے وہ عطا کرے۔ 11واں پیغام، جنسی لذت بھی ہے، یعنی ہم اپنے سیکس کی خواہشوں کو اگر ہم پورا کر رہے ہیں، جنس کی لذت کو بھی، تو یہ جنسی لذت جو ہے یہ بھی ایک مقصد کے تحت ہونا چاہیے، کوئی ہدف اس میں ہونا چاہیے، بلا وجہ نہیں۔ 12واں پیغام، اسلام کا معیار بالکل عام معیار ہے، طبیعی نیچرل طریقوں سے بالکل سادہ اور آسان ہے۔ صبح کا نمودار ہو جانا یا رات کا آ جانا ہر انسان آسانی سے طے کر سکتا ہے، جہاں بھی ہو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، لہذا احکام سخت نہیں ہیں احکام اسلام کے۔ 13واں پیغام، عبادتوں میں وقت کی پابندی کی بھی اہمیت ہے، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ اَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی رات کے وقت ہم کے روزے کو ختم کرنا ہے، توڑ دینا ہے۔ ویسا نہ ہو کہ مثلا سرخی زائل نہ ہوئی ہو، ابھی باقی ہو، اور اسی وقت چند منٹ پہلے افطار کر لینے سے اپنے پورے دن کے محنت کو ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ غور فرمائیں، رات کے وقت یعنی جب پورا سورج غروب ہو گیا ہے تب ہمیں روزہ کھولنا چاہیے۔ 14واں پیغام، اعتکاف یعنی مسجد میں روزہ رکھ کر ٹھہرنا، روزہ رکھ کر مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ 15واں پیغام، گناہ سے بچنا لازم ہے، کسی بھی ہر قسم کے گناہ سے انسان کو بچنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ گناہ کے قریب بھی مت جاؤ، گناہ کے قریب میں، کیوں؟ جیسے ہی انسان گناہ کے قریب جاتا ہے ویسے ہی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس گناہ میں داخل ہو جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، جیسے ہی اس کے قریب گئے اسی گناہ میں گر گئے، الجھ گئے، نجات نہیں ملتی۔ 16واں پیغام، تقوی احکام الہی کا فلسفہ ہے، یعنی ہر حکم کو لازم و واجب کرنے کا مقصد اور فلسفہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا کہ انسان متقی بن جائے، با تقوی زندگی گزارے، انسان کو با تقوی بنانا ہے۔ جائز طریقے سے ہم بستری کی لذت اٹھانا بھی انسان کو متقی بنانے کے لیے ہے، حرام اور غلط طریقوں سے نہیں۔ 17واں پیغام، اللہ کے احکام پر عمل کرنا انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، انسان کو معنوی ترقی دیتا ہے، معنوی طور پر رشد اور ارتقاء ملتا ہے انسان کو اگر انسان احکام الہی پہ عمل کر رہا ہے۔ عملی پیغام جو ہمارے زندگی میں عمل کرنے کے لیے سب سے اہم ہے، ہر قدم تقوی کے ساتھ اٹھائے۔ اگر ہم تقوی کے ساتھ قدم اٹھا رہے ہیں تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی، ورنہ انسان کی خواہشیں انسان کو شیطان کے جال میں پھنسا کر دنیا میں بھی اذیت و تکلیف میں رکھتی ہیں، اور بہرحال آخرت میں بھی انسان کو گھاٹا اٹھانا پڑے گا۔ خدایا، تجھ سے دعا ہے، تجھ سے طلب ہے، تجھ سے درخواست ہے کہ ہم سب کو دائرہ تقوی میں رہتے ہوئے متقیوں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔